باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ قیامت کے دن کھڑے ہوں گے تو اس حالت میں کھڑے ہوں گے کہ جیسے ان کو شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا ہے۔ یہاں سے سود اور ربا سے متعلق کچھ احکام منقول ہیں۔ سود کے حوالے سے اتنا سا تصور تو ہم سب کے ذہنوں میں ہے کہ قرض کسی کو دے کر، رقم کسی کو دے کر اس پر بطور معاوضے کے کچھ رقم حاصل کرنا اضافی، اس کو سود کہتے ہیں۔ نقدی یہ تبادلے کے لیے بنائی گئی ہے، نفع کمانے کے لیے نہیں بنائی گئی۔ جیسا کہ عام سامان ہم بیچتے ہیں، خریدتے ہیں، اس پر نفع کماتے ہیں، تو نقدی صرف ان چیزوں کے تبادلے کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر کوئی بندہ نقدی ہی کو سامان کی طرح دے لے اور اس پر کچھ اضافہ وصول کرے تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس سے معاشرتی اعتبار سے بھی بہت خرابیاں وجود میں آتی ہیں، اور اسی طرح معاش کے حوالے سے، روحانی اعتبار سے، دینی اعتبار سے بہت بڑے بڑے فساد رونما ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ ان کا کچھ تذکرہ عرض کیا جائے گا۔ یہاں پر سب سے پہلی سزا کا ذکر ہے کہ سود کھانے والے جب قبروں سے میدان محشر کے لیے اٹھیں گے تو عام لوگوں سے ان کی کیفیت تھوڑی مختلف ہوگی، اور ان کی کیفیت یہ ہوگی جیسے کسی کو جن چمٹا ہوا ہو۔ تو جب کسی کو جن چمٹا ہوا ہوتا ہے تو اس پر خاص طرح کا جنون طاری ہوتا ہے، مجنون قسم کی کیفیت اس پر طاری ہوتی ہے۔ عام کوئی آدمی دیوانہ ہو تو جیسے ہی اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے تو وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اسی طرح عام دیوانہ بسا اوقات خاموشی سے بھی بیٹھا رہتا ہے، لیکن اگر کسی کو جن وغیرہ چمٹے ہوئے ہوں تو وہ تکلیف میں تو ہوتا ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اوا توا بھی بولتا رہتا ہے، خاموش نہیں بیٹھ سکتا۔ اور موضوع سے تھوڑا سا ہٹ کر یہ بات بھی اس سے واضح ہو گئی کہ شیطان، جنات انسانوں کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں، انسانوں کو چمٹ سکتے ہیں، تکلیف پہنچا سکتے ہیں، ان پر تسلط کر سکتے ہیں۔ یہ ایک برحق چیز ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس وقت بہت زیادہ وہم لوگوں نے پال لیے ہیں، ان سے بھی گریز کرنے کی ضرورت ہے۔ اکثر و بیشتر ہم سنتے ہیں کہ فلاں عورت گھر میں آ گئی تھی اس لیے یہ مسئلہ ہو گیا، فلاں عورت ہمارے ہاں پھر گئی ہے اس لیے یہ مسئلہ ہو گیا ہے، فلاں طرح کے گھر میں ہم چلے گئے تھے اس لیے مسئلہ ہو گیا ہے، یا فلاں طرح کے گھر والی عورت ہمارے ہاں آ گئی تھی تو اس سے یہ مسئلہ ہو گیا ہے۔ تو اس قسم کی پتہ نہیں کیا کیا باتیں معروف اور مشہور ہیں، یہ ساری ایسی ہیں کہ جن کا تعلق ہمارے وہم کے ساتھ ہے۔ تو وہم سے بھی بہت خرابی پیدا ہو رہی ہے۔ یہ مثالیں کم ہیں کہ واقعی جنات کا کوئی اثر ہو، اور یہ مثالیں بے شمار ہیں کہ وہم ہو گیا، اور اس سے اب چھٹکارے کی کوئی سبیل بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو ایک تو یہ بات طے ہے کہ شیاطین انسانوں کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں،
تو دوسرا اسی سے ملتی جلتی کیفیت جو وہم سے پیدا ہوتی ہے، اس کی بہت صورتیں ہیں، ان سے بھی گریز کرنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے گھر میں کوئی بات کی تو اور پھر ساتھ ہی ذکر کیا کہ یہ حدیث خرافہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ حدیث خرافہ کیا ہوتی ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، جس بات کا مفہوم واضح نہ ہو، سمجھ میں نہ آ رہا ہو، اس کو حدیث خرافہ کہتے ہیں، اور اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خرافہ ایک آدمی کا نام تھا جس کو جنات اٹھا کر لے گئے تھے، قید کر لیا تھا، اور کئی سالوں تک اس کو اپنی قید میں رکھا۔ جب وہ واپس آیا تو واپس آنے کے بعد وہ لوگوں کو جنوں کے حالات سے متعلق عجیب و غریب قسم کی باتیں بتاتا تھا، تو لوگ ان باتوں کو سنتے تھے اور ان کے مفہوم کو پوری طرح سے نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ ان کی ایک الگ دنیا ہے، ہم انسانوں کی ایک الگ دنیا ہے، ہمارے جینے رہنے کھانے پینے کے اپنے نظام ہیں اور ان کے اپنے نظام ہیں۔ اس لیے ایسی باتوں کو پھر حدیث خرافہ کے نام سے یاد کیا جانے لگا، اور اسی خرافہ سے پھر خرافات کا لفظ ہمارے ہاں زبان میں رائج ہے، تو اس قسم کی باتوں کو خرافات سے تعبیر کر کے ان کو رد کر دیا جاتا ہے۔ تو اس حدیث سے بھی یہ بات واضح ہو گئی کہ جنات انسان کو قید بھی کر سکتے ہیں، تکلیف بھی پہنچا سکتے ہیں۔ بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بھی ایک واقعہ پیش آیا، ان سے بھی ہمارے مسائل متعلق ہیں۔ قرآن پاک میں احادیث میں جو بھی بات آتی ہے تو اس سے ہمارے بہت سارے معاملات متعلق ہوتے ہیں، بڑے مسئلے ان سے ہمارے حل ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک عورت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں آئی، نوجوان تھی، اور اس نے آ کر امیر المومنین سے کہا کہ امیر المومنین آپ میری طرف بھی توجہ فرمائیں، میری بات کو سنیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ متوجہ ہوئے اور پوچھا کہ تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے شوہر کچھ عرصہ سے غائب ہیں، اور انہوں نے جاتے ہوئے کچھ بتایا بھی نہیں، کہاں گئے ہیں کوئی خبر نہیں، کوئی اطلاع نہیں، اور پیچھے ہمارے لیے کھانے پینے کے کوئی سامان بھی نہیں ہے، کوئی انتظام بھی نہیں ہے، تو اب میرے بارے میں آپ فیصلہ فرمائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج سے 4 سال تک تم انتظار کرو۔ اگر کسی کا شوہر گم ہو جائے، مفقود اس کو کہتے ہیں، پتہ ہی نہ چلے کہ وہ کہاں چلا گیا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ یہ ہے کہ 4 سال تک عورت انتظار کرے، جس دن مقدمہ اس نے درج کیا ہے اس دن سے 4 سال پورے ہونے کے بعد پھر اس آدمی کو مردہ تصور کیا جائے گا، اور عورت 4 ماہ 10 دن عدت گزارے، اس کے بعد 4 سال کے بعد پھر وہ کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے۔ جبکہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ اس میں 70 سال کا ہے کہ 70 سال تک انتظار کرے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے کی بنیاد آگے تھوڑا سا چلیں گے تو واضح ہوگا کہ کس بات پر ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا، وہ خاتون چلی گئیں، 4 سال گزر گئے، اور اس کے بعد پھر اس نے عدت گزاری، عدت گزار کے اس کا کسی اور سے نکاح کر دیا گیا، اور اس پورے دورانیے میں 4.5 سال تک اس کے اخراجات بیت المال سے دیے گئے، اور جب نکاح کر دیا، آگے اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی عطا فرما دی، تو پھر وہ شخص پہلا واپس آ گیا۔ چونکہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ایک آدمی زندگی گزارتا ہوا بیوی بچوں والا ہے، وہ چلا گیا اور اس کے آنے کا امکان موجود ہے، اور اس کی موت کی کوئی خبر کنفرم ہمارے پاس موجود نہیں ہے، ایسے میں اس کی بیوی کا کسی اور سے نکاح کر دینا، اس سے اولاد ہو جانا، پھر اس کا واپس آ جانا، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔
تو اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فتوے میں نسبتاً سختی محسوس ہوتی ہے، اور ان وجوہات میں یہ لوگ اصل میں شریعت کے مزاج کو سمجھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ شریعت کون سی چیز کو کتنی اہمیت دیتی ہے، اس کی بنیاد پر یہ حضرات اس طرح کے فتوے ارشاد فرماتے ہیں۔ تو بہرحال وہ شخص واپس آ گیا اور اس نے آ کر دیکھا اور مقدمہ دائر کیا امیر المومنین کے سامنے کہ میری بیوی نے کسی اور سے نکاح کر لیا ہے جبکہ میں زندہ ہوں۔ تو امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کچھ بتا کے بھی نہیں گئے تھے اور اخراجات کا بھی انتظام نہیں کر کے گئے تھے، اب ہمارے لیے کوئی اور راستہ ہی نہیں بچا تھا۔ اس نے کہا کہ اصل میں مجھے جنات پکڑ کر لے گئے تھے۔ تو یہ بھی صحابہ کرام کی موجودگی میں واقعہ ہوا، اور 4 سال اور پھر 4 ماہ 10 دن اور پہلے بھی پتہ نہیں کتنا وقت گزرا ہوگا، اور پھر نئی شادی کے بعد کتنا وقت گزرا، یوں کئی سال تک اس نے جنات کی قید میں گزارے۔ اب انہوں نے چھوڑا ہے تو میں واپس آ گیا ہوں۔ تو حضرت امیر المومنین نے فیصلہ دیا کہ دوسرا شخص طلاق دے دے اور یہ عدت گزارے، اور عدت گزار کر پہلے شوہر سے دوبارہ اس کا نکاح کر دیا گیا۔ تو اس سے بھی یہ بات واضح ہو گئی کہ شیاطین جنات انسان کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ تو اسی کا یہاں پر بھی تذکرہ ہے کہ جب یہ اٹھیں گے تو ان پر اسی طرح کی مدہوشی طاری ہوگی، گویا کہ یہ جنات کی قید میں ہے۔ باقی انشاءاللہ العزیز سود کے حوالے سے کل بات عرض کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سے تعلق نصیب فرمائے۔